آج عدت والا کیس ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ میں تھا. لاسٹ آرڈر کے مطابق جج صاحب نے 9 بجے آرڈر اناؤنس کرنے کے لیے رکھا تھا. اس کیس میں اپیلنٹ خان صاحب اور بشرا بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے. اس کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے. آج 9 بجے استدعا کی گئی کہ کچھ گزارشات کریں گے پراسیکیوشن والے، اس لیے کیس کو 10:30 بجے کے لیے رکھا گیا. 10:30 بجے اس مرتبہ پھر لاسٹ ٹائم کی طرح جس طرح کورٹ میں ایک مرتبہ ہوا تھا، کمپلیننٹ خاور مانے کا خود آیا. عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے. عدالت نے اپنے پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنے برس امید سے کہ آج آرڈر اناؤنس ہوگا، اس لیے عدالت نے اس کو 10 منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا. اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے، ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے. 11 مرتبہ اس نے ڈیم کا لفظ استعمال کیا، 11 مرتبہ اس نے ہل کا لفظ استعمال کیا. ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈکٹ کرنے، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم انصاف کی خاطر اس کیس کے آخری فیصلے کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو، اس کے لیے ہم خاموش ہیں. آخر میں جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا. یہ ایک پری پلان کی طرح ہوا ہے. جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں. اس طریقے سے درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈسمس کر دی تھی. اس کے خلاف کمپلیننٹ خاور مانیکا ہائی کورٹ نہیں گئے تھے. اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں. آج ہی لیٹر جائے گا، ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے. یہ فنڈامنٹل اصولوں کے اور بنیادی حقوق کے منافی ہے. یہ انصاف کا قتل ہے. اس کے لیے انتظار کرتے رہے. ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپینڈ کر لیں، آپ سینٹنس کو سسپینڈ کر لیں. یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف 2 دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا، جس میں ایویڈنس کی کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن، بوگس اور بیس لیس کیس ہے. لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپینڈ نہیں کیا. عدلیہ سے ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. عدلیہ کے آزادی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں. اب ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. جب کیس ایون ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے 10 بجے آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں، 2 بجے اپنا جج کے سامنے پیش ہو جائے. اور جب ہم 2 بجے جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواست سے ڈسمس ہو گئی تھی. یہ سارا پلی پین ہے، یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے اور یہ انصاف کا قتل ہے. آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے، میں نے اپنی وکالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وکلاء کے ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیر اعظم کو، ہمارے تو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں، میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے. بہت غلط ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے. آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں، آپ گالیاں نہ دیں، آپ ابیوز نہ کریں. اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا. آج تو 9 بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا. ہم تو ہائی کورٹ میں تھے. آج ہائی کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی. 24 سال بعد ان کو چھٹی یاد آئی. اچھی بات ہے، یوم تکبیر ہم سب کا ہے. لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبدالقدیر خان، اس کا نام تک کل آفیشیل ڈاکومنٹیشن میں، کل کسی پریس ریلیز میں، وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا. ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیئرنگ نہیں ہو سکی، تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں
چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا. ٹھیک ہے, پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا. یہاں جب پہنچے تو ایک عجب تماشا دیکھا, ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانیکا صاحب کو مہلت دے رہی, اور 10 منٹ کی مہلت دی, اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی, اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں, ہماری خواتین بیٹھی ہیں. لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں, جس طرح بیرسٹر غور صاحب نے, عمر یوب صاحب نے, اور شبلی صاحب نے, اور ہمارے وکلاء نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ, اور ہماری بہن نے تمل شوزب صاحبہ نے بھی, کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے. میں نے عدالت میں اپنے وکلاء کو بھی یہ بات کی, ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے, ہم ہر فورم پہ جائیں گے, دلائل میں وزن پیدا کریں گے, ہمارے پاس مضبوط کیس ہے. اور ایک سوال میں ضرور مانیکا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بصد احترام, کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, آپ کو 5 سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے؟ جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے, آپ کسی پریشر میں نہیں تھے, اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے 2 سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیشن ہوئی ہے, کیونکہ اگر آپ کو تکلیف تھی, اگر آپ کو شکایت تھی, تو شادی کے پہلے مہینے, دوسرے مہینے, پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے سال, 5ویں سال, آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کنکاکٹڈ ہے, یہ بھی جیلی ہے, یہ بھی سازشی کیس ہے, عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے. یاد رکھیے آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں, امت کا لیڈر باہر نکلے گا, شان سے نکلے گا, اور واپس وزیر اعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ. وزیر اعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. خواتین اس لیے آئی تھی یہاں پر, خواتین اس لیے یہاں پر آئی تھی, 52% آبادی کی اتنی انسلٹ ہوئی ہے. یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے کا, صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں. جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا, جو زبان بولی گئی, جو گالی گلوچ کی گئی, اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی. خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا, فیصلہ آئے گا. یہ فیصلہ صرف بشرا بی بی کے لیے نہیں آنا, یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے آنا ہے. اور میں حیران تھی کہ خاور مانیکا نے آج عورتوں کی عزت اچھالی, گالی گلوچ کی, لیکن عدالت خاموش رہی, جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے, شرمندہ بھی ہوئے, اور آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں. اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تہمتیں لگیں گی, ان کو گالیاں دی جائیں گی. تو خدارہ ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے, پاکستان کی 52% آبادی کے حقوق کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہے. یہ کیس ایک لینڈ مارک ہے, یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر جو کیس بنایا گیا ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے. پاکستان کی جو اسلامک جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر اس کے بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. مہربانی کریں, میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی, ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد از جلد اس پہ نوٹس لیں اور اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کنکلوڈ کریں, تاکہ خواتین کے حقوق کی بھی پروٹیکشن اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے.